فاٹا اور پاٹا پہ تو تفصیلاً اسپیکر صاحب نے اور ہمارے صوبائی صدر صاحب نے بات کر لی، اور یہ ہمارے نمائندے بھی ہیں وہاں سے. ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے، ظاہری بات ہے، فاٹا پاٹا ہمارے صوبے کا حصہ ہے بھی، اور وہاں پہ اگر جو بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے صوبے پہ آتا ہے. تو ہماری ساروں کی یہی ایک بالکل کلیئر کٹ ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں. ٹیکس آپ کو وہاں سے نہیں ملے گا، الٹا اور لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بڑھیں گے اور چیزیں خراب ہوں گی. تو آپ یہ باقی جگہیں جو ہیں وہاں پہ آپ نے کون سا آپ نے ٹیکس اکٹھا کر لیا؟ جو پورے پاکستان میں ٹیکس آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، اور آپ فاٹا اور پاٹا جا کے جہاں پہ ویسے ہی لوگوں کی بیچاروں کی زندگی خراب ہے آپ وہاں سے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. یہ 23 ارب روپے آپ کہیں اور سے اکٹھا کر لیں اگر آپ کو اتنی ہی ضرورت ہے. اپنی کوئی بچت کر لیں، سمگلنگ بند کر لیں. جو ایران سے یا جو ادھر افغانستان سے جو بارڈر پہ سمگلنگ ہوتی ہے، یا ایون کراچی پورٹ پہ جو سمگلنگ ہوتی ہے، آپ اس کا 1% بھی اگر بند کر دیں، 23 ارب نہیں، آپ کو 2300 ارب روپے وہاں سے مل جائیں گے. دوسری چیز میں ایک بجٹ کے حوالے سے ضرور کہوں گا. بجٹ ابھی پاس ہو رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی عوام کے لیے کیا ہے. اسٹریٹ اوے اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. عوام کی رائے کو پاکستان میں کون دھیان دیتا ہے؟ اگر عوام کی رائے کی حیثیت ہوتی تو یہ 90% جو یہاں پہ الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں 47 والے، یہ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے. یہ تو سلیکٹڈ ہیں، یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو بھی پتہ یہ ہارے ہوئے ہیں. ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، تو ان کو پھر لوگوں کی کیا پرواہ ہے؟ دوسری بات، جو ہم ان کی باتیں سنتے ہیں کہ جی بڑی ترقی ہو رہی ہے، بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور عوام خوش ہیں، بے روزگاری کم ہو گئی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں. آئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور ملک کی بات کر رہے ہیں یا اپنی بات کر رہے ہیں؟ اپنے تو ان کے حالات ٹھیک ہیں، باہر جا کے ذرا لوگوں سے پوچھیں. بجلی کے بل کا صرف پوچھ لیں. ان گرمیوں میں ہمارے صوبے میں، یہ ہمارے سارے ایم این ایز کھڑے ہیں، ان کے ایریا سے پوچھ لیں، 12 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اس گرمی میں آپ سوچ سکتے ہیں؟ بچے، بیمار، بوڑھے، اور لوڈ شیڈنگ کہ جی یہاں پہ چوری ہوتی ہے. میں نے اس دن بھی منسٹر صاحب کو کہا کہ اگر چوری ہوتی ہے، آپ کا ادارہ ہے پیسکو، وابڈا، آپ کے لوگ طریقے سکھاتے ہیں لوگوں کو چوری کرنے کے، وہ ساتھ ملے ہوتے ہیں. پہلے ان کو تو فارغ کریں، پھر آپ لوگوں سے بل لیں. دوسری بات کہ جو بجلی کا ریٹ ہے 70 روپے 80 روپے یونٹ، غریب آدمی کہاں سے دے؟ جو بل دینا بھی چاہتا ہے، ایک آدمی کی 40-50 ہزار روپے تنخواہ ہے، آپ اسے 15-20 ہزار روپے کا بل بھیج دیتے ہیں. وہ بچوں کو کیا کھلائے گا؟ وہ فیس کہاں سے دے گا؟ وہ علاج کہاں سے کرائے گا؟ تو آج بھی بجٹ پہ میں نے یہ بولا کہ انرجی کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے، کہ یہ جو آپ نے غلط ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کیپیسٹی ٹیکس میں اربوں نہیں کھربوں روپے دینے پڑتے ہیں. 7,000 میگا واٹ زیادہ ہے. کیوں آپ نے غلط ایگریمنٹ کیے؟ اور اگر کوئی بیچارہ کوئی اپنے لیے اتنا سا کوئی چھوٹا کوئی بڑا سولر لگاتا ہے تاکہ میں بجلی کے عذاب سے ان بلوں سے بچ سکوں، اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو کم از کم اپنے نظام کو ٹھیک کریں، بجلی کے ریٹ کو کم کریں کارخانوں کے لیے، تاکہ کوئی پروڈکشن بڑھے، ایکسپورٹ ہو، اور عوام تھوڑی سی سکھ کا سانس لیں. تو ہم تو مکمل طور پہ اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ فاٹا اور پاٹا، خدا کے لیے فائنانس منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ اس کا نوٹس لیں. آپ کے لیے وہ ایریا اور وہ لوگ زیادہ ضروری ہیں، یا آپ کے لیے کچھ ارب روپے ضروری ہے؟ یا آپ کہیں سے بھی نکال سکتے ہیں یہ کچھ ارب، اپنے خرچے کم کر لیں. یہ 23 ارب روپے تو آپ وہاں سے بھی نکال لیں گے. ان لوگوں کے ساتھ مزید ظلم نہ کریں. شکریہ.